مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے رمضان شریف کے بارے میں کچھ احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن وعظ فرمایا، یعنی نصیحت فرمائی۔ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح تطوع ہے، یعنی سنت ہے، اور جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا۔ اس ماہ میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض یعنی 70 فرض ادا کیا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے پانی پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے اور اس کا اوسط مغفرت ہے اور اس کا آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام یعنی ملازم نوکر پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی اس سے کام کم لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ شعب الایمان للبیہقی، یہ شعب الایمان للبیہقی میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ اب دیکھو، رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس کا دن ہو یا رات ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت، پھر تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت، کیونکہ سحری کے انتظار میں سویا، اور سحری کھانا بھی عبادت۔ گویا کہ رمضان شریف کا دن ہو یا رات اس میں ہر ساعت یعنی ہر گھڑی عبادت ہی عبادت ہے۔ تفسیر نعیمی میں یہ بات موجود ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص رمضان شریف میں مر جائے، انتقال کر جائے، تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہ ہوگا۔ یہ بھی بات تفسیر نعیمی میں موجود ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لیے سجائی جاتی ہے،
جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے اور وہ کہتی ہے اے رب تعالیٰ تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ یہ بات بھی شعب الایمان للبیہقی میں موجود ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے حدیث اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل یعنی مانگنے والے کو عطا فرماتے، ہے نا۔ تو یہ احادیث کریمہ رمضان المبارک کے بارے میں ہے۔ اور آئیے رمضان اور قرآن کے بارے میں۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب تعالیٰ میں نے اسے راتوں میں تلاوت قرآن یعنی تراویح کے ذریعے سونے سے روکے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول فرمائے گا اور روزے دار کو بخش کر جنت عطا فرمائے گا۔ یہ روایت مسند امام احمد ابن حنبل میں موجود ہے اور تفسیر نعیمی میں بھی موجود ہے۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں اور صحیح معنوں میں رمضان المبارک میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، رمضان شریف کی ہر ساعت عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔